ضلع گگیرا میں 1857 کی جنگ آزادی اور رائے احمد خان کھرل کے متعلق بہت سی معلومات آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو اس جنگ آزادی کی پوری تفصیل اس طرح سے پیش کروں گا کہ اس جنگ آزادی کی تاریخ کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو کہ میں بیان نہ کروں۔ اس تمام تر تفصیل اکٹھی کر کے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل جدید دور میں کتابوں سے دور ہو کر صرف سوشل میڈیا سے معلومات اکٹھی کرے تو ان تک تاریخ کے یہ حقائق ضرور پہنچ جائیں، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہمارے فرسودہ تعلیمی نظام میں تاریخ کو جتنا مسخ کیا گیا ہے شاید ہی کہیں کیا گیا ہو۔ ملتان ڈویژن کا ضلع گگیرا، جو کہ ملتان سے 130، لاہور سے 75 اور ساہیوال سے 25 میل کے فاصلے پر موجود تھا، 1855 میں 20 کے قریب گاؤں بھی لاہور سے گگیرا میں منتقل کر دیے گئے۔ گگیرا اور جھنگ مغربی پنجاب کے مشہور ترین اضلاع تصور کیے جاتے تھے۔ دریائے ستلج اور راوی کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے یہ نیلی بار کا علاقہ کہلاتا تھا۔ 1857 میں پنجاب کے چیف کمشنر جان لارنس، گگیرا ضلع کے ڈپٹی کمشنر ایلفنسٹون اور اضافی اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ برکلے کے پاس تھا۔ گگیرا ضلع میں آزادی کی تحریک کی ابتدا ایک واقعے سے ہوئی، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ گگیرا ضلع کی انتظامیہ کے اہلکار قریبی گاؤں بیلی لکھوکا میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے گئے۔ گاؤں کے جویا قبیلے نے نہ صرف ٹیکس دینے سے انکار کر دیا بلکہ ان اہلکاروں کو بھی اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد ضلعی انتظامیہ متحرک ہوئی۔ انہوں نے جویا قبیلے کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب یہ خبر راوی کے رہائشی علاقوں تک پہنچی تو لوگ جذباتی ہو گئے۔ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر کھرل قبیلے کے سردار رائے احمد خان کھرل کے پاس پہنچے۔ رائے احمد خان کھرل 1776 میں ایک قصبہ جھامرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نتھو خان تھا۔ اس وقت کھرل قبیلے کی سربراہی نتھو خان کے کزن صالح خان کے پاس تھی۔ رائے صالح خان نے اپنے وصال کے وقت یہ سربراہی اپنے بیٹوں کی بجائے رائے احمد خان کے سپرد کی۔ رائے احمد خان نے اپنی بھائی بندی کی پگ سردار بالک وٹو سے تبدیل کی ہوئی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جب سید پور تحصیل میں آئے تو انہوں نے رائے احمد خان صاحب کو اپنا بھائی کہا۔ ایک دفعہ جب رائے احمد خان مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملنے گئے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کہا کہ احمد خان، جو جی چاہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ رائے احمد خان جانتا تھا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قید میں چند مسلمان لوگ موجود ہیں جنہوں نے شاید ٹیکس نہیں دیا تھا۔ انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے کہا کہ وہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے رائے احمد خان کھرل کے کہنے پر ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ تو تھا رائے احمد خان کھرل کا مختصر سا تعارف۔ اب چلتے ہیں اسی واقعے کی طرف جس نے گگیرا ضلع میں چنگاری کا کام کیا۔ تحصیل پاک پتن کے گاؤں لکھوکا کے لوگوں نے آ کر رائے احمد خان سے کہا کہ برطانوی سرکار ہمارے آدمی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ رائے احمد خان کھرل نے اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ایلفنسٹون سے ملاقات کی اور کہا کہ جن لوگوں کو تم نے قید کیا ہے وہ معصوم سے لوگ ہیں اور ان کے ذمہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ اگر تم ان بے گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تو مقامی لوگوں کے دلوں میں تمہاری اور تمہاری انتظامیہ کے بارے میں نفرت مزید پھیل جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع گگیرا نے رائے صاحب کی بات مان لی اور ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جب میرٹھ میں برطانوی سرکار کے خلاف بغاوت حد سے بڑھی تو گگیرا کی انتظامیہ نے رائے احمد خان کھرل سے سپاہی اور کچھ گھوڑے مانگے، جس کے جواب میں رائے صاحب نے جواب دیا کہ ہم اپنی گھوڑیاں، عورتیں اور زمین غیر لوگوں کو نہیں دیتے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رائے صاحب کو جھنگ کے ایک نواب نے ایک گھوڑی جو کہ بہت مشہور تھی تحفے کے طور پر دی، جس کی مشہوری سن کر برکلے نے وہ گھوڑی رائے صاحب کے ڈیرے سے چوری کروا لی۔
جس کی وجہ سے رائے صاحب نے بہت غصہ کیا اور یہی واقعہ ان کے اور انگریز حکومت کے درمیان لڑائی کا باعث بنا۔ لیکن اس واقعے کی کوئی تاریخی مثال نہیں ملتی۔ جویا خاندان کے جو لوگ قید سے آزاد ہوئے انہوں نے رائے احمد خان کو بتایا کہ جیل میں اور بھی بہت سارے بے گناہ لوگ موجود ہیں۔ اس کے بعد رائے صاحب نے جیل کے داروغہ حشمت علی سے مل کر جیل میں موجود قیدیوں سے ملاقات کی۔ قیدیوں سے ملاقات کر کے ان سے تمام حالات معلوم کیے۔ رائے احمد خان نے قیدیوں میں تمباکو، مٹھائی اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ میں تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا۔ کچھ عرصے بعد جب ڈپٹی کمشنر اور برکلے نے جیل کا وزٹ کیا تو انہوں نے تلاشی کے دوران تمباکو اور کھانے پینے کی اشیاء برآمد کروا لی۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ رائے احمد خان کھرل کافی دفعہ جیل آ چکا ہے۔ جیل کے داروغہ کے ملوث ہونے کی وجہ سے اسے نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 8 جولائی 1857 کو ایک دفعہ پھر حکومتی اہلکار لکھو کا گاؤں پہنچے اور انہوں نے زبردستی محصول ادا کرنے کو کہا۔ انکار سن کر پولیس نے وہاں کے کسانوں پر فائر کھول دیا، جس سے بہت سے کسان ہلاک ہو گئے اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ 26 اور 27 جولائی کی درمیانی رات پلان کے مطابق جیل کے قیدیوں نے فرار کی کوشش کی اور 20 کے قریب قیدی جنگل میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سردار بھوجوانا، چاوا وٹو، نتھو پروکا اور تھوبا رجوکا نے جیل کی دیوار توڑ کر قیدیوں کو فرار کروانا شروع کر دیا، لیکن ایک عورت نے جب جیل کی دیوار سے چھلانگ لگائی تو اس کا بچہ رونے لگ گیا۔ اس کی آواز سن کر چوکیداروں کو سارے معاملے کا علم ہو گیا۔ جیل کے محافظوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ جیل کے باہر رائے احمد خان اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ اس لڑائی میں 145 کے قریب قیدیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاشیں بگرکی کی ڈل میں موجود ایک کنویں میں پھینک دی گئیں۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سمیت 100 سے زیادہ سپاہی بھی مارے گئے۔ جب اس واقعے کی خبر چیف کمشنر پنجاب لارنس تک پہنچی تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر ایلفنسٹون کی بہت زیادہ سرزنش کی۔ چاوا وٹو، تھوبا رجوکا اور نتھو پروکا کا اپنے ہی لوگوں کی مخبری کی وجہ سے دوبارہ جلد گرفتار کر لیے گئے۔ چاوا وٹو کو سزائے موت سنائی گئی جبکہ تھوبا رجوکا اور نتھو پروکا کو کوڑوں کی سزا ہوئی۔ چاوا وٹو نے پھانسی کے وقت جلاد ہیرا سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پھانسی کا پھندا میں خود اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ جیل میں بغاوت کے جرم میں رائے احمد خان کھرل کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن کوئی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں آزاد کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ان پر یہ شرط لگائی گئی کہ وہ بغیر اجازت اپنے علاقے سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگست کا مہینہ بغیر کسی مزاحمت اور پریشانی کے گزرا۔ ستمبر کے شروع میں رائے احمد خان کھرل کی کوششوں سے جھامرا، جھنگ، سید پور، چیچاوتنی، جالی، فتح شاہ، بیلی لکھو کا اور گگیرا کے بہت سے خاندان جن میں فتیانے، کمیانے، کھرل، وٹو، وینیوال، کاٹھیے، لک، نول، پروکے اور رجوکے شامل تھے، حکومت کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انگریز سرکار کو اس بات کا مخبروں کے ذریعے علم ہوا تو انہوں نے رائے احمد خان سے ملاقات کی اور انہیں لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن رائے صاحب نے ان کی کوئی بات نہ مانی اور اپنے موقف پر قائم رہے۔ 16 ستمبر کو ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا گیا جس میں ضلع گگیرا کی تمام قوموں نے شرکت کی اور ان سب نے قرآن پاک پر حلف دیا کہ وہ اپنے وطن، قوم اور عزت کی خاطر ہر قربانی دیں گے۔ اس دن سب لوگوں نے مختلف جگہوں پر حملوں کا پروگرام بھی بنایا۔ سرفراز خان اور مچیا لنگڑیال نے اپنے حلف سے غداری کی اور تمام حالات انگریزوں تک پہنچا دیے۔ برطانوی آفیشل نے کبھی بھی آزادی کی اس جنگ کو اہمیت نہیں دی، لیکن انہی کا ریکارڈ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ ایک انگریز تاریخ دان کیو براؤن لکھتا ہے کہ تمام گگیرا ضلع میں طبل جنگ بج رہا تھا،
یوں لگ رہا تھا جیسے سارے کا سارا ضلع ہی جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ چیف کمشنر پنجاب کا سیکٹری گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکٹری کو لکھتا ہے کہ یہ لوگ تقریباً 20 سے 30 ہزار کے قریب مجاہد جمع کر سکتے تھے۔ ان سب کا تعلق علاقے کی مختلف اقوام سے ہے۔ ایک اور قاصد گوگیرا سے لاہور چیف کمشنر پنجاب کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے کہ میرے مطابق ضلع گوگیرا میں باغیوں کی تعداد 1,25,000 سے بھی زیادہ ہے۔ احمد غزالی اپنی کتاب ساندل بار میں لکھتا ہے کہ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ رائے احمد خان کھرل کے ساتھی جیسا کہ مراد فتحانہ، دلیل فتحانہ، ملک سردار خان، دلدار خان، پیر نادر شاہ، مردانہ بلوچ، لال خان کاٹھیا، موکھا وینیوال وغیرہ، یہ سب لوگ رائے احمد خان کو اپنا سچا لیڈر مانتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع گوگیرا نے برکلے کو رائے احمد خان کھرل کی سرکوبی کے لیے 150 گھڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ جھامرا بھیجا۔ برکلے نے جھامرا گاؤں کو آگ لگا دی، 70 مردوں کو گرفتار کیا اور 200 کے قریب مویشی بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ 21 ستمبر کو کھیم سنگھ نے برکلے کو اطلاع دی کہ رائے احمد خان وٹو قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گشکوری کے قریب چھپا ہوا ہے، جو کہ گوگیرا سے 6 میل جنوب میں واقع ہے۔ کیپٹن بلیک، لیفٹیننٹ چیکسٹر نے دھارا سنگھ کے ساتھ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ رائے احمد خان کھرل، سارنگ خان کھرل اور ان کے ساتھ بہت سے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق دھارا سنگھ بیدی اور کھیم سنگھ بیدی نے کیپٹن بلیک کو رائے احمد خان کھرل کے متعلق بتایا، کیونکہ کیپٹن بلیک رائے احمد خان کھرل کو نہیں پہچانتے تھے۔ ایک سپاہی گلاب رائے بیدی کی گولی سے رائے احمد خان کھرل شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 81 سال تھی۔ اس لڑائی میں 20 کے قریب سپاہی بھی مارے گئے۔ برطانوی فوجی رائے احمد خان کا سر تن سے جدا کر کے اپنے ساتھ گوگیرا لے آئے اور اسے گوگیرا کی جیل کے دروازے پر لٹکا دیا۔ بعد میں ایک سپاہی جو جیل میں ڈیوٹی کرتا تھا، اس نے رائے صاحب کے سر کو ایک گھڑے میں ڈال کر جھامرا میں دفن کر دیا۔ 1976 میں جب ان کے سر کو ان کے تن کے ساتھ دفن کر کے اس پر ان کا مقبرہ بنا دیا گیا۔ تاریخ دان اللہ بخش طارق اپنی کتاب تاریخ پاک پتن میں لکھتے ہیں کہ 22 ستمبر 1857 کو جب برکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقی کے مجاہدوں کو مارنے کے لیے نکلا تو مراد فتحانہ جو کہ گھات لگا کر بیٹھا تھا، اس نے اس پر تلوار سے حملہ کیا اور سوجا بدرو نے ڈنڈے کے زور سے اس کا کام تمام کر دیا۔ برکلے کے ساتھ اس کے 50 ساتھی بھی مارے گئے۔ رائے احمد خان کھرل شہید ہو کر آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا۔ انہوں نے ظلم کے نظام کے خلاف جدوجہد کی اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ پنجاب کی زمین ہمیشہ رائے احمد خان کھرل جیسے دلیر لوگوں پر فخر کرتی رہے گی۔